اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن کے اس حصے میں۔ اسفر صاحب ویلکم۔ آپ کو کرتے ہوئے سوال یہی ہے کہ یہ تازہ جو اب ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی فوج نے کارروائی کا دائرہ مشرق وسطیٰ تک بڑھا دیا ہے، ایک آئل ٹینکر ہے ایران سے سنگاپور جا رہا تھا، اس کو بھی قبضے میں لے لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ایران کو اشتعال دلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جب امریکہ نے علاقے کی خاص ایران کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تو اس کو جو نتائج ملے وہ بڑے حوصلہ افزا تھے ان کے نقطہ نظر سے، اور اس سے ایران پر کافی دباؤ تو پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسی وجہ سے سب سے اہم سر مطالبہ یہ رکھا ہے کہ ناکہ بندی ختم کی جائے، کیونکہ ایران کی جب برآمدات رکیں گی تو ظاہر ہے اس کی آمدن میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تیل کی پیداوار بھی ظاہر ہے پہلے ہی سے بحران کا شکار معیشت اور زیادہ بحران کا شکار ہوگی، اور اس کے لیے ان کو ضروری ہے کہ بات چیت میں کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس لیے سر فہرست ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ اب اس ناکہ بندی کے مؤثر ہونے کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس کا دائرہ اور بڑھا رہا ہے، اور ایران کی بندرگاہ سے جانے والے ہر جہاز کو اس نے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر وہ اسے آبنائے ہرمز کے قریب نہیں روک سکا تو کہیں دور بھی اگر وہ گئے ہیں تو اسے روکا جائے گا۔ اس طرح عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کو کسی طرح سے پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہوگی، اور یہ ایک امریکہ کو بارگین پوزیشن دے سکے گی۔ اور اب دیکھیں کہ یہ اس آخری وقت میں معاہدے سے دونوں کی خواہشات ضرور ہیں کہ معاہدے ہوں، لیکن دونوں کی کوششیں بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے۔ تو اسفر صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی یہ جو نئے اقدامات ہیں ان سے ایران مرعوب ہو کر میز پر ہی آئے گا، ریٹیلیٹ کی کوشش نہیں کرے گا؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایران کی جو کوششیں ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے مذاکرات کار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، لیکن بہرحال جس انداز کے بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری کی گئی ہے، وہاں پہ بمبنگ کی گئی ہے، 1 لاکھ سے زائد عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے غصہ تو امریکی وہاں پہ ایرانی عوام کے اندر موجود ہے، اور اس میں انتہا پسند عناصر وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس کا بدلہ لیے بغیر معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ آپ نے دیکھیں ایران کے اندر ایک اندرونی کشمکش تو پیدا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ذمہ داران ہیں، ابھی جو رہبر اعلیٰ ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی اب تک ایک بیان سامنے نہیں آیا ان کے، کیونکہ حالانکہ حتمی فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں کہ وزیر خارجہ کے بجائے اب ان کے ترجمان کی طرف سے بیان آیا ہے، تو جو یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہاں پہ حکومتی سطح پر کافی مسائل ہیں، اور ایک کوئی فیصلہ کرنے والی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ حاوی جو ہے، وہ ابھی اس میں ان کے درمیان ایک کشمکش بھی جاری ہے۔ یہ خطرناک پوزیشن ہے۔ خود امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کو بھی سمجھنا چاہیے تھی کہ جس طرح سے انہوں نے تمام قیادت کو ختم کیا ہے، کہ جو لوگ بات کر سکتے تھے، جو لوگ اعتدال پسند تھے، وہ ان کے جگہ پہ اگر کوئی دوسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ انتہا پسند ہوگا اور سخت انتقام کے جذبے سے سرشار ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کیسے ممکن ہے کہ امن ہو سکے؟ تو بہرحال یہ کہ اس کے ان حالات میں بھی امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مطالبات منوائے جا سکیں، اور ایران کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ کل کو کھڑا ہو کر دوبارہ اپنے ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کے قابل ہو۔ اب دیکھیں، اچھا، یہ ایک چیز اسفر امام صاحب کہ اب جو مین ہمارا ایجنڈا تھا، جو 10 نکات اور 15 نکات تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کہیں پس منظر میں چلے گئے ہیں؟ اب تو اصل مسئلہ آبنائے ہرمز کی بلاکٹ کا آ گیا ہے، اب جو ساری بات چیت ہوگی وہ اس بلاکٹ کو ختم کرنے کے اوپر ہوگی، اور اس کے بعد کہیں جو ایکچول مذاکرات ہو رہے تھے، جو اصل ایجنڈا تھا، پھر اس کے اوپر آیا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسفر امام صاحب ایسا ہی ہے؟ ایسا ہوتا بھی عموماً یہی ہے کہ دیکھیں 10 مطالبات تھے ایران نے دیے تھے، ان میں سے 8 مطالبات پہ تو اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ یہ 1-2 مطالبات تھے جس میں یورینیم کا مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو ابن ہرمز کو کھولنے کا مسئلہ تھا۔ ایران کی بڑی کوشش تھی کہ پورا کنٹرول اس کا ہو جائے، جبکہ دوسری طرف وہ دیکھ رہا تھا، ایران نے دیکھا کہ اگر کنٹرول ہوتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں وہاں سے ہونے والی آمدن سے پورے ایران کی اثر نو تعمیر میں اس سے کافی مدد ملے گی، اور وہ اس کی معیشت بہتر ہو سکے گی۔ دوسری طرف یہی کچھ امریکہ نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کا اپنا کنٹرول بڑھانے سے ایران پر دباؤ بڑھے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ
उस इलाके इसमें कंट्रोल बढ़ाने से ना सिर्फ ईरान पर दबाव पड़ेगा, बल्कि जो लोग ईरानी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे थे, आपने देखा कि ईरान के ऊपर में तवील अरसे से पाबंदी आई थी। तो रियायती कीमतों पे ईरान अपना तेल चाइना को और रशिया को फरोख्त कर रहा था, और वो भी इसमें यन में और रूबल में इसका का बिजनेस हो रहा था। आपको आपको तो अंदाजा होना चाहिए जी कि जी। अगर चाइना को रियायती कीमत पे कम से कम 30 से 35% रियायती कीमत पे उसको ये जो तवानाई जो मिल रही थी, उसके नतीजे में उनकी अपनी जो पैदावारी लागत कम हो रही थी। वहाँ पे दो चीज़ों की वजह से दुनिया भर से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई है। खुद अमेरिकी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पे चाइना के अंदर है, और इसकी वजह ये थी कि वहाँ अव्वलन वो वहाँ पे जो लेबर थे वो चीप थी, और दूसरे नंबर पे वहाँ तवानाई जो है वो काफ़ी हद तक मुफ्त और यानी कम खर्च वहाँ पे फराहम की जा रही थी, जो दो बुनियादी लागत होता है। उसके नतीजे में क्या, चाइना की जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में कम्पिटिटिव थी। आप दुनिया में कहीं से बैठे हो, चाइना की चीजें बहुत आपको कम कीमत में मिल जाती थी। वहां से सप्लाई लाइन भी उसको बिल्कुल ये सूरत हाल सामने असफर साहब, अभी जो अमरीकी इक़दामात है उनको देखते हुए ये लग रहा है कि अमरीका जो है ना घुटनों पे लाना चाह रहा है ईरान को, और अपनी टर्म्स पे मेज़ पर बिठाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर ईरान जो है वो बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। आप ईरान के क्या कार्ड्स देख रहे हैं इसके बाद, चूंकि ईरान आप समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को कॉप कर पाएगा, या कहीं और जिस तरह ईरान के जहाज़ जो हैं वो सीज़ किए जा रहे हैं, ईरान भी इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ कर सकता है, या मज़ीद क्या इस सिचुएशन से ईरान कैसे निकलेगा, कैसे निकालेगा अपने आप को? देखिए, ईरान और अमेरिका जो मुज़ाकरात का जो पहला राउंड था इस्लामाबाद में, उसमें दुनिया ने देखा कि ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरातकार थे निहायत पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मंझे हुए, और उनके मुकाबले में अमेरिकन जो मुज़ाकरातकार थे वो उससे ज़्यादा मंझे हुए लोग नहीं थे। तो बहुत सुलझे हुए, बहुत ही बेहतर अंदाज से अपने मफादात को आगे लेके बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ईरान के अंदर इतने बड़े पैमाने पे बॉम्बिंग के नतीजे में जो आम लोगों में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ है, जाहिर है उसके बाद जो इंतहा पसंद अनासिर है वो गालिब आने लगते हैं। और आपने देखा वहाँ पे जो ताकत का सरचश्मा है इस वक्त पासदारान इनकलाब है, और उन्हीं के नामजद किया हुआ जो नए अभी जो सुप्रीम लीडर है। लेकिन अब पता नहीं क्या उसकी वजूहत हैं कि सुप्रीम लीडर किसी जगह पे उनके बयानात और उनके फैसले सामने नहीं आ रहे। अब जो लोग इस वक्त फैसला कर रहे हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि पूरे के पूरे ईरानी कौम के फैसले पर अमल असरअंदाज हो सके। तो ये एक मुश्किल मरहला है बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान। अमेरिका ने चाल तो चली है, अच्छी चाल मैं कहूँगा अमेरिका के हक में, कि पहली दफ़ा जब मुज़ाकरात हुए तो ये कार्ड, हुर्मुज़ का कार्ड ईरान के हाथ में था, और इस दफ़ा अब वही कार्ड अमेरिका के हाथ में है। तो चाल तो अच्छी खासी चली है अमेरिका ने, और ईरान इसीलिए इस बात पर मुसिर भी है कि जब तक ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं होता, चूँकि वो जानते हैं कि अगर मेज़ पर आएंगे तो ये कार्ड अब उनके हाथ में नहीं बल्कि उनके मुखालिफिन के हाथ में है। जी बिल्कुल, ईरान देखें, जब तक ये ब्लॉकेट खत्म नहीं होगा ईरान नहीं आएगा मुज़ाकरात के बेस पे, ये तय है, क्योंकि इसके बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते। ये बिल्कुल अपने आप के खुदकशी के मुतरादिफ है कि अमरीकी ब्लॉकेट के बावजूद कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए, कोई मुआहदा कर लिया जाए। और बहरहाल इस वक्त जो एक सीज फायर है, अमली तौर पर एक जंगबंदी है, जंगबंदी की एक महदूद मुद्दत के लिए हुई थी, आर्जी मुद्दत। अब इस वक्त इसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं हुआ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग तो है कि दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। लेकिन साहब इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि जब से ये ब्लॉकेट का मामला शुरू हुआ है, आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेट शुरू की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो क्या अमेरिका के लिए ये ट्रम्प कार्ड साबित हो रही है ये चीज़? जी देखिए, अमेरिका के पास एक बहुत अहम पता तो सामने आ गया उनके हाथ में। आपको याद होगा कि हमने खबरें पढ़ी काफ़ी कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बावजूद वहां से पाकिस्तानी फ्लैग्स और जो जहाज है, शिप थे, वो बहुत आसानी से गुजर रहे थे। अब इस वक्त उनका भी गुजरना मुश्किल होगा, और जाहिर है कि इस वक्त चाइनीज वहां से जहाज गुजर रहे थे, उनका भी गुजरना मुश्किल होगा। तो इसके पर असरात किसके ऊपर आएंगे? चाइना के ऊपर आएंगे। जाहिर है चाइना, मुझे तो यकीन है इस बात का कि चाइना इसका जवाब देगा, और जवाब देने के अपने तरीके हैं। वो टेक्नोलॉजी और वो जो वसाइल है, अगर वो चाइना इसने फराहम कर दिए ईरान को, तो इस जंग का नक्शा काफ़ी हद तक तब्दील भी हो सकता है। वो अगर
اگر ایک دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو امریکہ کو چیلنج کر سکے، لیکن ایران نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے، اس نے ایک ثابت کیا ہے کہ ایک سپر پاور کی پوزیشن اب امریکہ کی رہی نہیں، وہ چیلنجیبل ہو گئی ہے. پہلے چیلنجیبل نہیں تھی، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ چیلنجیبل ہے. اب اگر اس کو دنیا کی اور دیگر بڑی طاقتیں اگر اس طرح کے وسائل فراہم کر دیں تو آپ نتائج دیکھیے گا. پھر اس وقت سے بہتر ہے کہ اس مرحلے پہ کوئی ایگریمنٹ ہو اور معاملات سلجھانے کی طرف جایا جائے. جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستانی جہازوں کو بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت تھی اور آئل ٹینکرز کو، اسی طرح چائنا کے آئل ٹینکرز کو بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت تھی. تو ابھی تک ہم صرف جو پین ہمارے اوپر آ رہا ہے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے یا اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ تو ابھی صرف پرائز ہائیک کا ہی آ رہا ہے، پرائز بڑی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی عوام کی چیخیں نکلی ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، بلاکٹ ہوا ہے آبنائے ہرمز کا، تو پاکستان میں بھی اب یہ بحران ہو سکتا ہے؟ چونکہ تیل کی سپلائی تو کم از کم ہمیں مل رہی تھی نا، خدا نہ خواستہ اب یہ تیل کی سپلائی اگر بند ہوتی ہے تو پھر اس سے براہ راست پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر بھی. پاکستان کیا، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک، خطے کے ممالک، بہت سارے یورپی ممالک، سب جگہ ایک بحران آئے گا. اور آپ صرف 2 ہفتے انتظار کر لیں، اگر یہی سچویشن برقرار رہی، صرف 2 ہفتے اور انتظار کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں انڈیا میں تو کوئی یہ جو گھر میں فراہم کرنے والی جو گیسز ہیں وہ کی فراہمی معطل ہو چکی ہے. پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوں گے اور بہت سنگین صورتحال ہو جائے گی. اور دیکھیں اس سے ان ملکوں کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہو رہی ہے. بہت سارے یعنی یہ جو پیداواری یونٹ ہیں اس کو بند کر دیا گیا، ان کو گیس نہیں فراہم کیا جا رہا. تو یہ صورتحال صرف پاکستان کی نہیں ہے، بھارت کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، دوسری اور ایران، اس میں خود چائنا کی ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عالمی برادری کو آگے بڑھ کر دونوں کو دباؤ میں لے کر یہ جنگ بندی کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. امریکہ پہ بھی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملات کو طے کیا جائے. امریکہ بظاہر یہ بتاتا ہے کہ وہ تمام معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران نہیں مان رہا. لیکن ساتھ ساتھ ایران، یہ تاثر جو ایران کے اوپر سے جا رہا ہے، جو آپ کریں آپ کے جو پہلے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، جیسا کہ پاکستان بھی کردار ادا کر رہا ہے، بڑا پازیٹیو رول پاکستان ادا کر رہا ہے. تو عالمی برادری کو بھی اب چاہیے، دنیا کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور اس جنگ بندی کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں تاکہ پریشر ڈیولپ ہو سکے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اور معاملات کسی درست سمت میں آگے بڑھ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اصفر رحمان صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے اور